بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی عبدالقوی ہے اور اللہ نے مجھے یہ عظمتیں دی ہیں کہ میری قوم مجھ سے کمال درجے کی عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ یہ ہم آغاز کر رہے ہیں جس میں آؤں گا بطور اینکر کے، اور ہمارے اس پروگرام کا نام ہوگا مفتی قوی آزاد نیوز کے ساتھ۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے خوش نصیب لوگ دنیا میں لے آتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی بڑی شخصیت کہ اگر ان کا تعارف میں کراؤں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا تعارف خود کرائیں۔ بہت بڑی شخصیت ہے، میں تو بیرونی دنیا میں کیا تو ان کا نام مجھے وہاں بھی لوگوں نے بتایا، اپنے موضوع کے حوالے سے، اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے، اپنے پامسٹ ہونے کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ میرا پروگرام جو پہلا ہے وہ ایک صاحب علم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان علوم کے ساتھ جن کو ہم کہتے ہیں مغیبات۔ مستقبل میں کیا ہے اللہ ہی جاننے والا ہے، لیکن اس کا علم اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے اہل علم کو بھی دیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ فرعونیت کا خاتمہ ہوگا، یذبحون ابناءہم۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا صاحب علم شخصیت سے کہ وہ اپنا تعارف کرائیں۔ قوی صاحب، مفتی قوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑا آنر اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے عالمی اور دینی شخصیت جو پوری دنیا میں اپنا ایک نام اور مقام رکھتی ہے، انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا۔ میں پومس ظفر اقبال لق کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ اس فن دست شناسی میں نے 25 ایئرز جو ہیں 25 سال اپنے زندگی کے صرف کیے، زندہ باد۔ اور بہت ساری شخصیات سے، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی شخصیات کے حوالے سے اپنے تجزیے دیے۔ مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہوں گے۔ اور میں بنیادی طور پہ فارماسیوٹیکل سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس اور ماسٹر ہسٹری کرنے کے بعد۔ زندہ باد۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ میرا ایک شوق اور لگن تھا، میں نے اس فن کو بھی خاصا ٹائم اور محنت دی، بلکہ آج کل تو اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ یہی فن بنا ہوا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ امید ہے آپ دوستوں کو علمی گفتگو جو ہے وہ ایک اچھی اور بہتر لگے گی۔ چونکہ میرا تعلق افتاح سے ہے، اور الحمدللہ وہ خوش نصیب، میں نے ایک چینل میں کہا کہ وہ خوش نصیب مفتی جس کے پاس شہادت القانون اور فقہ اسلامی کی مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کی سند ہو۔ پھر جامعہ ازہر سے الحمدللہ میں نے 7 مرتبہ مختلف جناب اسناد وصول کی، اس کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ تو اس مسئلے میں آپ حضرات کے لیے اپنے ایک سابقہ پروگرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ جی حدیث مبارک ہے کہ اگر آپ ہاتھ دکھاتے ہیں، یا اسی طرح علم النجوم ہے، علم الرمل ہے، علم العادات ہے، علم الجبین ہے، وہ اللہ نے مجھے اس میں ایک کمال دیا ہے، اور میں نے یہ علم باقاعدہ بہت بڑی ہماری سلسلہ چشتیہ کی شخصیت ہیں علامہ عبدالعزیز پڑھاڑوی کی کتابوں کو پڑھا۔ تو سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ حدیث مبارک کے مطابق آپ ہاتھ دکھاتے ہیں تو 40 دن تک آپ کی جو فرضی نمازیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج آپ لوگوں کے لیے بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے رہنمائی لینی ہے اللہ کے قرآن سے، اس کے اندر کسی مسلک فقہ فرقے کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، حسبنا کتاب اللہ، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ۔ میں نے کہا کہ جناب جب ہم نے رہنمائی لینی ہے اللہ کے قرآن سے، تو اس وقت قرآن بتاتا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں بہت مرتبہ ہوا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ اس زمانے کے اہل فن، جس طرح ماشاءاللہ ہمارے دائیں طرف شخصیت تشریف فرما ہے، اپنے موضوع میں صاحب فن ہے، اہل علم ہے، اس زمانے کے اہل علم نے یعنی پامسٹ نے کہا کہ اب فرعونیت کے اقتدار کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اب اپنے اقتدار کے خاتمے کا کون سن سکتا ہے؟ صاحبان فن تھے، انہیں پتہ تھا کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں مستقبل میں ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جب سال میں، ایک بچہ پیدا ہوگا تاک سال میں۔ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے 11 آیات کے اندر کہ کس طرح
بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. جس زمانے میں ہارون پیدا ہوئے اس زمانے کے اندر اس سال کے اندر بچے کو ذبح نہیں کرتے تھے. جس سال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, تفصیل میں نہیں جاتے, صرف بتانا میں یہ چاہتا ہوں. تو جب سب سے پہلے ہم نے رہنمائی لینی ہے اللہ کے قرآن سے, کیا وہ کچھ ہوا جو کچھ کے اس زمانے کے اہل علم نے کہا. فرعونیت کا خاتمہ ہوا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے فرعون کے گھر کے اندر ایسی عظیم الشان زندگی عطا فرمائی کہ وہ عظیم معجزہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارک, میں قرآن و سنت کا طالب علم ہوں, حدیث کا طالب علم ہوں, ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین. ایسے جی حضرت؟ جی بالکل ایسے. البتہ علوم ان کی ایک حقیقت ہے, تو اس ان علوم کی حقیقت کے حوالے سے جب قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ فرعونیت کا خاتمہ ہوا ان اہل علم کی پیش گوئی کی روشنی میں, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ کی شان عطا فرمائی. تو اس لیے آج یہ جو کچھ بیان کریں گے ان کا بھی یہ عقیدہ ہے, آپ سننے والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے, مفتی عبدالقوی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف 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 اللہ کی ہے. جس طرح ہم قابل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, قابل مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں, اسی طرح ان حضرات کو جن کو اللہ نے بہت بڑی علمی عظمت عطا کی ہے ان کے پاس بھی جاتے ہیں. یہ ہاتھ کے حوالے سے جو کچھ بیان کریں گے عقیدہ ہمارا وہی ہے کہ هو الشافی, هو العلیم, هو علام الغیوب. بہرحال میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میرے بارے میں انشاءاللہ بہت کچھ مستقبل کے حوالے سے بھی بتائیں گے, حال کے حوالے سے بھی بتائیں گے. ماضی تو پھر مفتی صاحب کا بہت درخشندہ ہے, اس کے بارے میں بتائیں گے. ہاں حضرت بتائیے. جی مفتی صاحب, آپ کے ہاتھ میں, آپ یہ ہاتھ میرے سامنے رکھیں گے دونوں, میں ان پہ جو ہے وہ بات کرتا جاؤں گا. سب سے پہلے جو آپ کے ہاتھ میں سب سے طاقتور جو سائن ہے وہ آپ کا تھم ہے. ماشاءاللہ. یہ تھم فارمیشن رکھنے والے افراد کے لیے ہم کہتے ہیں, بلکہ یہ ایک طرح سے ہم اسے کلب تھم کہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میں نے قاضی حسین احمد صاحب کے ہاتھ میں یہ کلب تھم دیکھا تھا. یہ وہ تھم ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس کو سب جب ہم برین کے ساتھ کمبائن کر کے دیکھتے ہیں, اور اگر برین لائن ایکسٹراڈینری ہو تو یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو ایک ریولوشنری چینج جو ہے معاشرے کے اندر لے کے آتی ہیں. صحیح. یعنی دوسرے لفظوں میں ایسی باتیں بڑے حوصلے, بڑے جرات اور بڑے کریج کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جسے عام افراد کہنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کلب تھم رکھنے والا فرد ہی اس طرح کی جرات اور حوصلے والی بات کر سکتا ہے. دوسرا عام آدمی جو ہے اس طرح کی گفت و شنید نہیں کر سکتا. ایک چیز. دوسرا یہ ایک مفتی صاحب کے ہاتھ میں برین لائن جو ہے بالکل سٹریٹ اور اینڈ ٹو اینڈ برین لائن ہے. یہ برین لائن رکھنے والے افراد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی پریکٹیکل اپروچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بسا اوقات ان پہ اگر جو بات صحیح آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ سٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں. صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والی کوالٹی اور صلاحیت جو ہے ان لوگوں کے اندر بڑی دیکھی گئی. ہاں, یہ سائن رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مینجمنٹ میں اپنا نام اور مقام بنایا, بزنس میں اپنا نام اور مقام بنایا, یہ ان شخصیات کی پہچان ہے. اچھا, پھر یہ جہاں جس حصے پہ برین لائن ان کی اینڈ پہ پہنچتی ہے ہم کہتے ہیں تحقیقی حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال صلاحیت جو ہے وہ بخشی ہے. جی مفتی صاحب. اچھا, اس کے بعد ان کے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں. جی جی. میں ان کے علم کو سلام پیش کرتا ہوں, بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. تازہ سندھ سے آیا ہوں ہاتھ جوڑ کے. خدا کی قسم منیلا میں جب میں گیا تو میرے نشتر ہاسپٹل کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, اب بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اب تو پروفیسر ہیں. یہ اس زمانے میں وہاں تخصص کر رہے تھے, یعنی جس طرح MBBS کے بعد ہوتا ہے نا آگے FCPS شاید. وہاں جب میں ان سے ملنے گیا تو میرے ملتان سے تھے, اور الحمدللہ 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 اللہ نے مجھے نشتر روڈ میں بہت بڑی پراپرٹی دی ہے, تو میرے کرایہ دار بھی تھے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. وہاں ایک ہندو ڈاکٹر تھے, وہ اس شعبے کا بڑا ماہر تھا, اور ہمارے یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے یہ جناب ان کے ہاں چونکہ کلیگ ہونے کی وجہ سے ان سے یہ علم سیکھ رہے تھے. منیلا کے ڈاکٹر نے جو انڈیا میں سے آئے ہوئے تھے, اور یہ ڈاکٹر صاحب جو میرے ملتان سے وہاں گئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ہاتھ دکھائیں. میں سلام پیش کرتا ہوں پھر ان کو.
اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب، اب حالانکہ وہ انڈیا کا ڈاکٹر ہے، کہنے لگا پورے پاکستان کے اندر صرف 2 لوگ ہیں، ایک کا نام ہے قاضی حسین احمد اور ایک کا نام مفتی عبدالقوی، خدا کی قسم۔ اس نے کہا یہ جو آپ کا انگوٹھے کا یہ انداز ہے نا، یہ قاضی حسین احمد کا انگوٹھا اور آپ کا انگوٹھا، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ جس میدان میں یہ ہوں گے وہاں علم نظر آئے گا، وہاں تحقیق نظر آئے گی، وہاں جرأت نظر آئے گی، اور اگر کسی میدان میں مغلوب ہوگے تو غلبہ آخر کار اللہ نے قاضی حسین احمد کو دینا ہے اور مفتی عبدالقوی کو دینا ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو انہوں نے فرمایا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جس جرأت کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں، ان حضرات کے علم کے مطابق یہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے۔ اچھا، دوسری مفتی صاحب کے ہاتھ میں جو ایک اور بڑا طاقتور سائن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لائن آف ایبلٹی مارس فیلڈ سے نکلتی ہیں اور 2 ہو کے نکلتی ہیں۔ مارس کا ہم کہتے ہیں مریخ کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں اپنے حوصلے اور جرأت سے فرد اپنے آپ کو منواتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 سائن جو ہیں، 2 اگر لائن آف ایبلٹی جو ہے وہ ہاتھ سے اوریجنیٹ کریں تو 2 ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر یہ فرد اپنے آپ کو منواتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا، یہ برین لائن کے قریب سے ہو کر یہ سائن نکلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی کیلیبر کے حوالے سے، اپنے نالج کے حوالے سے، اپنی تحقیق کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے، ہم یہ کہنا کہ انہیریٹڈلی یہ کوئی شہرت اور وہ لے کے آئے تحقیق اور ریسرچ، یہ 35 کے بعد ان کے ہاتھ کے سائن جو ہیں اتنے طاقتور اور نمایاں ہو کے نکلتے ہیں۔ ایک جو اور چیز میں مفتی صاحب کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کتابیں یہ تصنیف کر چکے ہوں، جتنے رینوڈ مصنف میں نے دیکھے ہیں ان کے ہاں بھی میں نے لائن آف ایبلٹیز کو جو ہے مریخ کے میدان سے اوریجنیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس میں پھر ان کے علم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس سال میں نے دورہ حدیث کا امتحان دیا، الحمدللہ پورے فاق میں 2 نمبر پہ آیا، کیونکہ عربی میں نے پرچے حل کیے تھے۔ اسی سال میں نے یہ طے کیا کہ ایک اتنی بہترین نصابی کتاب جو ہمارا آخری سال ہے، جس کو دورہ حدیث کہتے تھے، اب اس سند کا نام شہادت العالمیہ ہے، equal to MA Arabic and Islamic Studies۔ میں وہ خوش نصیب تھا جس نے پہلے کشف البوزلات لکھی 1981 میں، پھر اس کے بعد مفتاح النجاہ لکھی اور 3 جلدوں میں، اب ماشاءاللہ جو مسائل ہیں حاضرہ اس کے اندر کے کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی میں نے خدمت کی ہے علماء کی اور اپنے ان نوجوانوں کی جو جذبات میں آ کے 1 2 3۔ اسی طرح میرے حضرت کو بھی پتہ ہے کہ میرے اپنا سرائکی علاقے میں اندرون سندھ میں بلوچستان میں 2 سال کی بچی، 4 سال کی، 6 سال کی بچی وٹے سٹے کی بنیاد پر میرا رسالہ آیا الحمدللہ، اور جامع ازہر کے جناب وہاں کے بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے تقریض لکھی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ ان کے اس علم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں صاحب قلم ہوں، اور اس پر ایک تھوڑی سی اپنے دادا صاحب کے حوالے سے کرامت بھی سنا دیتا ہوں۔ تو حضرت نے مجھے بیعت کیا تھا میرے جد اعلیٰ سے، ان کی قبر پاک جو ہے وہ ہے جدے کے اندر، تو حضرت نے کہا ان کے ہاتھ پہ قبر پہ جناب ہاتھ رکھو، میں نے ہاتھ رکھا۔ راستے میں جب ہم آ رہے تھے تو ایک بہترین، اس زمانے میں 2 کپڑے ہوتی تھے جن کے پین بڑے قیمتی ہوتے تھے، شیفر ہوتا تھا شاید ایک نام، تو وہ بالکل پلاسٹک کے اندر پیک شدہ، وہ حضرت کی قبر سے جب ہم اٹھ کے آئے تو ریت میں پڑا تھا۔ میری نگاہ پڑی، حالانکہ میرے والد صاحب بھی تھے، میرے دادا صاحب بھی تھے، میرے سسر صاحب بھی تھے، میرے 2 چچا صاحبان بھی تھے، تو میں نے اٹھایا تو اس کو صاف کیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ دادا صاحب کی آئے، حضرت نے فرمایا کہ یہ حضرت کی طرف سے، تمہارے جد اعلیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ قلم میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم تحقیقی میدان کے اندر کتابیں لکھو اور وہ لکھو جن کا تعلق حالات حاضرہ سے ہو۔ تمہارا ان کی یہ ساری باتیں روحانیت کے حوالے سے میں دیکھوں یا اس کے فن کے جو حضرات ہیں ان کے حوالے سے دیکھوں، دوسری دفعہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی یہ بات بھی 100% الحمدللہ آج تک درست ہے۔ دونوں ہاتھ میرے سامنے رکھیے گا۔ اچھا، ایک چیز جو میں آپ کے ہاتھ میں غیر معمولی دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی آپ 49 کے بعد آگے ایکسیڈ کرتے ہیں، آپ کی پوری کیریئر لائن جو ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ جب بھی کیریئر لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ رسائی حاصل کر لے، ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیبی کا طاقتور سائن ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ لوگ خوش نصیبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، خوش نصیبی ان کی دہلیز پہ خود دستک دیتی ہے۔ اللہ ایک اکبر، چیز۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان شخصیات کے ہاتھ میں دیکھا گیا
جن کو قدرت جو ہے بہترین مقام و مرتبے سے نوازتی ہے۔ تیسرا ہم یہ کہتے ہیں اس حوالے سے یہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو اللہ نے اہل اولاد سے نوازا۔ اللہ یہ اکبر۔ سائن میں نے ان افراد کے ہاتھ میں زیادہ طاقتور دیکھا جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ذات کے جانے کے بعد ان کے نام کو ایک بہترین انداز میں آگے لے کے چلنے والے ورثہ جو ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ماؤنٹ آف جوپیٹر رکھنے والے افراد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جن لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹریول کرتے ہیں ان کے ہاں یہ سائن زیادہ نظر آتا ہے۔ جن کے ہاں ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے جغرافیے کی کوئی قیادت نہیں ہوتی، اینی ویئر ان دا ورلڈ، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر یہ رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جس بھی شعبے کے اندر یہ جس شعبے کو جوائن کریں ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی جو ٹاپ 10 کی شخصیات ہوتی ہیں یا جو رینون شخصیات ہوتی ہیں، دوسرے لفظ میں ہم کہتے ہیں کہ اپنے سبجیکٹ کے اندر جو لوگ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں یا جن کو قدرت نے کمال رسپیکٹ سے نوازا ہوتا ہے۔ آج تک میں نے جتنے بھی نامور افراد دیکھے، جتنے بھی بلند و بالا عہدوں پہ فائز دیکھا، ان میں سے 100% وہ لوگ تھے جن کی کیریئر لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور چیز مفتی صاحب کے ہاتھ میں اس میں ذرا تھوڑا سا اضافہ بھی کر دوں، یہ بات کے حوالے سے بھی میں حضرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے خاندان کے تمام افراد 11 سال کی عمر سے لے کے میری قبلہ والدہ صاحبہ تک سب حافظ قرآن ہیں، اور جس طرح حضرت نے فرمایا الحمدللہ میرے خاندان میں ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، صاحب قلم بھی ہیں، صاحب تصنیف بھی ہیں، اور حفظ قرآن کے حوالے سے اللہ نے ان کو اتنی بڑی عظمت دی ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک اگر نماز تراویح میں وہ قرآن سنائے تو بڑے پختہ انداز میں۔ تو یہ ان کا فرمان بالکل درست ہے کہ الحمدللہ میری اولاد بہت باصلاحیت ہے۔ میرے خاندان کے اندر 3 خواتین ایسی ہیں جو انگریزی کی پروفیسر ہیں۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر انگریزی کے پروفیسر ہیں، اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کی جو کتاب ہے اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ میرے بچے اب نواسے جو ہے وہ انجینئر بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے کہ یہ بات بڑی انہوں نے درست اور بالکل صحیح فرمائی کہ میرا خاندان بھی الحمدللہ بہت باصلاحیت ہے۔ ایک اور مفتی صاحب کے ہاتھ میں جو بڑا طاقتور سائن ہے وہ ہے ماؤنٹ آف مرکری۔ اللہ ماؤنٹ آف مرکری طاقتور رکھنے والے افراد کو ہم کہتے ہیں کہ جو تحقیق کے حوالے سے، علمی حوالے سے یا انتھک ایفرٹس اور محنت کرنے کے حوالے سے فن گفتگو میں ماؤنٹ آف مرکری پرومیننٹ رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کمال دسترس حاصل ہوتی ہے۔ اللہ یہ لوگوں کے مزاج اور پروفائل کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ کیا سننا چاہ رہی ہے اور وہ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ جتنے بھی میں نے نامور مقرر دیکھے یا لیڈر دیکھے ان کے ہاں ماؤنٹ آف مرکری بڑا پرومیننٹ ہوتا تھا، وہ پبلک کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے بات کرتے تھے، علمی حوالوں سے، ایفرٹس اور سٹرگل کرنے کے حوالے سے، ایون ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پہ انہیں کمال مہارت ہے وہ ہے کمیونیکیٹ کرنے کا فن، اور کمیونیکیشن پہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے ان کو کمال گرپ دی ہوتی۔ اور پھر یہی لوگ ہم کہتے ہیں کہ اگر بزنس کی دنیا میں آ جائیں ماؤنٹ آف مرکری بزنس سے پہلے آ جاتے ہیں، یہ بات انہوں نے فرمائی، میں پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حسن اللہ یاری صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کا جو چیلنج ہے اس کی طرف میں نہیں جاتا، مختصر وقت ہے۔ الحمدللہ میں 3 دفعہ ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، 7 مرتبہ یہ ہوا، کیونکہ میں دوسرے کی عزت کرتا ہوں، ان کو بیٹا کہا، تو جب اللہ مجھے کامیابی دیتے تھے تو میں کہتا تھا کہ بابا بابا ہوتا ہے۔ اور خود ان کے مکتب فکر اہل تشیع کے بہت سارے علماء اور عوام نے مجھے سلام پیش کیا کہ مفتی صاحب ہم اس نقطۂ نظر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے اویس اقبال صاحب، میرے ساتھ ہوتے تھے جب میں الیکٹرانک میڈیا پہ بہت زیادہ آتا تھا، تو وہ خبریں پڑھا کرتے تھے جیو میں۔ تو اس کے بعد وہ چلے گئے انگلینڈ، انہوں نے جا کے وہاں چینل بنایا اور اس کا نام رکھا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ اللہ ہے یا نہیں۔ بڑی جناب اپنا انہوں نے دعوت دی، کوئی عالم پاکستان سے بر صغیر سے نہیں آیا۔ میں نے کہا میں آتا ہوں۔ وہ 1 گھنٹہ 7 منٹ کا پروگرام ہے، اور الحمدللہ پروگرام کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی ہے، تو میں نے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ بابا کی اور میری گفتگو سنی، کہتی پوری سنی، بلکہ سارا میں نے سیٹ کر کے دیا۔ تو میں نے کہا تمہارا عقل، تمہارا مطالعہ، تمہاری فطرت کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرا عقل اور علم اور فطرت آپ کے ساتھ ہے، کہ آپ کی باتیں درست ہیں۔ ان کا بھی پھر فون آیا مجھے مبارک دے کے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس سطح میں جا کے بات کریں گے،
آپ کی گفتگو بڑی وزنی تھی. تو معنی یہ ہے کہ حضرت کا یہ فرمان بالکل ٹھیک ہے کہ جس میدان میں بھی علم و تحقیق کا میدان ہو اور بڑے لوگ ہوں جن کا ذرا سامنا کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہوں اور اہل علم، وہاں اللہ نے مجھے جرت بھی دی. اور اسی طرح اور ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. یہ راکھی ساونت کا جب معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ چیف منسٹر ہیں مہاراشٹر کے، ان سے آپ جڑیں گے؟ میں نے کہا بالکل جڑوں گا. جیسے حضرت نے فرمایا کہ میرا ہاتھ بتا رہا ہے. الحمدللہ میں نے کہا تمہارا دین اور دھرم جب تک طلاق یافتہ خواتین کو، خلو یافتہ خواتین کو اور بیوہ خواتین کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دے گا، اس وقت تک راکھی ساونت بھی کلمہ پڑھتی رہیں گی، اس وقت تک جناب ہیما مالنی صاحبہ بھی کلمہ پڑھتی رہیں گی. میں نے 5-6 لوگ بتائے چونکہ ہر سال میں انڈیا جاتا تھا. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ الحمدللہ علم و تحقیق کا میدان بھی ہو تو اللہ نے ہمیشہ مجھے غالب رکھا ہے. دوسرا، مفتی صاحب کے ہاتھ میں ایک اور بڑا غیر معمولی سائن ہے. ان کو تحفظ دینے والی لائن، لائف لائن کے اندر ایک لائن چلتی ہے جس کو ہم ڈیفنس لائن کہتے ہیں یا تحفظ والی لائن کہتے ہیں. یہ وہ طاقتور سائن ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی اگر خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کسی ہیلتھ ایشوز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے یہ سیف اینڈ ساؤنڈ قدرت ان کو باہر کھڑا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. ایک چیز. اور یہاں دوسرا، کرونا مجھے بڑا زبردست ہوا تھا. بالکل حضرت کے میں علم کو سلام پیش کر رہا ہوں اور تائید کر رہا ہوں مشاہدے کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد پہ. مجھے مظفر گڑھ والا جو ترکی ہاسپٹل ہے، کیونکہ میرا بیٹا ڈاکٹر تھا تو انہوں نے کہا وہاں جائے. یقین فرمائے میری آنکھوں میں آنسو نہ ہے. رات کو مجھے ڈاکٹر کہنے لگے جی بس کل صبح 10 بجے آپ یا تو اللہ کے ہاں چلے جائیں گے یا یہ ہم ٹیکہ لگا رہے ہیں. یقین فرمائے میں نے آسمان کی طرف دیکھا. میں نے کہا اللہ، میری اسلامی عدالت سے اگر انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، میں اللہ کے مخلوق کی خود خدمت کر رہا ہوں بالکل اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی پیسے اور لالچ کے. تو صبح 11 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں ایسے کمرے میں تھا جہاں صحت مند آدمی کو پہنچایا جاتا ہے. اسی رات 3 لوگ بڑے اہم لوگ سے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بیچارے فوت ہو گئے میرے سامنے. کیونکہ 10-12 دن 15 دن انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ ہمارے پاس میں مار رہے. تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ اس جیسی کرونا جیسی بیماری جہاں میرے سامنے مظفر گڑھ والے ترکی ہاسپٹل سے روزانہ 3-4-5 جنازے جا رہے ہیں، میرا کمرہ جو ہے وہ دارالشفا بنا ہوا تھا. وہیں جناب ڈاکٹر بھی آتے تھے، سارے بھی آتے تھے. تو اللہ نے بڑا کرم کیا. اچھا ایک اور بات، مفتی صاحب ماشاءاللہ اس وقت ان کے ہاتھ میں جو ماؤنٹ آف وینس ہے وہ خاصا پرومیننٹ ہے. زندہ باد. ماؤنٹ آف وینس پرومیننٹ رکھنے والے افراد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مین آف سکل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور ان کے اندر ہم کہہ لیں وسیع حلقہ احباب رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 چیزوں کا شعور ان کے اندر کمال دیکھا گیا. ایک تو موسیقی کی ہم کہتے ہیں جتنی بہترین پہچان یہ ماؤنٹ آف وینس والا رکھتا ہے، اور دوسرا کھانے کی. ان 2 چیزوں کے ٹیسٹ اور ذائقے جتنے یہ سائن رکھنے والے افراد کو دیکھے گا، دوسرے لوگوں میں بہت کم ایسا دیکھا گیا. اور ماؤنٹ آف وینس پرومیننٹ رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر مردانہ صلاحیت کہہ لیں یا قوت مردمی کہہ لیں، وہ بڑی کمال کی ہوتی. اچھا اس کے ساتھ اگر ہم اگر کلب مل جائے جی تو پھر سونے پہ سہاگا آپ اس کو کہہ لیں. ماشاء اللہ. جی بات یہ ہے کہ صحیح معنی میں یہ علم کے حوالے سے انٹرنیشنل شخصیت ہے اور ان کی جتنی باتیں ہیں. تو ایک محترمہ نے بیت اللہ میں کہا کہ مفتی اپنا مولانا صاحب جو ہے پاکستان کے مولانا صاحب سے میں شادی کروں گی. تو سارے چینل والوں نے کہا پاکستان مولوی صاحب اور شادی یا نکاح یعنی مفتی عبدالقوی صاحب. تو ماشاءاللہ ان کے علم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ خوراک بھی میری بہت اچھی ہے الحمدللہ. اور اسی طریقے پہ ابھی تک 70 سال کی عمر میں بھی خواتین کی طرف سے رشتے کے نکاح کے پیغامات بڑے تسلسل سے آ رہے ہیں. اچھا دوسرا ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو فنگر کے ٹپس ہیں وہ سکیئر ہیں. ماشاءاللہ. آپ فنگر ٹپس سکیئر رکھنے والا ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کبھی آرمی جوائن کر لیتے تو کمال کے آرمی مین ہوتے. اللہ اگر یہ بزنس کی دنیا میں آتے تو کمال کے بزنس مین ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سکیئر رکھنے والے لوگ بہت ساری چیزوں کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اللہ. اور یہ پریکٹیکل اپروچ ہم کہتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کے اندر جو ہے وہ دیکھی گئی. جتنے بھی سکیئر ہینڈ ہم کہتے ہیں یہ یونیفارم کے کام میں آتے، بزنس کی دنیا میں آتے، وہاں بھی ایک نامور شخصیت کی حیثیت سے خود کو منواتے ہوئے نظر آتے. اور باقی ماشاءاللہ ان کی ہارٹ لائن آتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر سے اوریجنیٹ کرتی ہے.
جب بھی ہاٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر سے اوریجنیٹ کرے اور 2 شاخہ اوریجنیٹ کرے. ہم کہتے ہیں رومانوی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 چیزیں جو قدرت ان کو عزت بھی سے بھی نوازتی ہے اور روپے پیسے سے بھی نوازتی ہے. یہاں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ مفتی صاحب کے ہارٹ لائن سے چھوٹی چھوٹی برانچیں جو ہیں وہ نیچے نکلتی ہیں. جب بھی اس طرح کی برانچیں نیچے اوریجنیٹ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی حد تک رومانویت بسا اوقات اس کو یہ قابو نہیں رکھ سکتے, وہ ان سے جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دل کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ بڑے نرم دل رکھنے والے, یا بسا اوقات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے, ایک فکرہ تھوڑا سا عام پبلک میں بولا جاتا ہے جی مفتی صاحب دل پھینک قسم کے بندے ہیں. تو ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو یہ باتیں بارہا سننی پڑی ہوں. باقی ایک چیز ہے کہ جب بھی کیریئر لائن ہارٹ لائن سٹیٹ ہو اور ماؤنٹ آف جوپیٹر سے نکلے اور فوک بنا کے نکلے, ہم کہتے ہیں یار پرفیکشن پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے کہ آپ ان سے پرفیکٹ انداز میں بات کریں, دلیل کے ساتھ بات کریں. اچھا پھر ان کے تھم کی ایک بیوٹی یہ کہ یہ سٹف ہے, پیچھے کو نہیں جھکتا. سٹف تھم والے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ دھونس اور دھاندلی سے آپ ان کو نہیں متاثر کر سکتے. آپ ان کے ساتھ لاجک سے بات کریں, ریزن سے بات کریں, آپ کی بات کو اوبے بھی کریں گے اور فالو بھی کریں گے. میں اس پروگرام کے اختتام پر 2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت نے جو باتیں بتائی یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی. میں نے ایک بہت بڑے فلاسفر کی بات پڑھی تھی اور بڑا اس پر مجھے یقین ہے. انہوں نے کہا کہ شاعر بنتے نہیں ہیں, شاعر پیدا ہوتے ہیں. مفتی عبد القوی کے اندر جو خدا داد صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. حضرت کے ہاں جو صلاحیت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اب بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر دوبارہ آتے ہیں. والسلام. آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ, وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی, بجلی, گیس, سیوریج, 24/7 سیکیورٹی, گیٹڈ کمیونٹی, سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ, سعو چوک, خانے وال روڈ, ملتان. ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وقفے کے بعد پھر دوبارہ مفتی عبد القوی صاحب بھی حاضر, اور ایک بہت بڑی علمی اپنے شعبے کی اعلیٰ ترین شخصیت بھی. تو ہاتھ میرا موجود ہے, مزید جو گنچے رہ گئے ہیں یا علم کی تحقیقات کی ان کے علم کے مشاہدے میں ہے اس کو بیان فرمائیں گے. اچھا ایک چیز خاص طور پہ میں مفتی صاحب کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا کہ برین لائن ان کے آگے جا کے فوک فارمیشن بناتی ہے. فوک فارمیشن بھی ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ برین لائن ہو اور فوک فارمیشن بنائے. ان کے اندر اللہ نے جو بڑی صلاحیت رکھی ہے تو ہم کہتے ہیں ان کو اللہ نے پرنٹ میموری دی ہوتی ہے. اللہ ایک چیز. دوسرا جو ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو اور پازیٹو کو دیکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. تیسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بزنس کی دنیا میں ہوتے ہیں جو بزنس لائن کی چین بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے ہاں. چوتھی ان کے ہاتھ میں جو برین لائن اینڈ کے اوپر پہنچتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پہلی ہی نظر کے اندر جو ایک رائے قائم کرتے ہیں وہ بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے. یعنی کسی بھی فرد کو ہم کہتے ہیں پہلی ہی نظر کے اندر انالیسس کر لینا یا اس کے بارے میں رائے قائم کرنا, وہ ان کی رائے کو ہم کہتے ہیں سلام کرتے ہیں. اور دوسری ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ فارورڈ ان کی برین لائن ہے ان کے لیے میں اپنا اقبال کا ایک شعر کہوں گا کہ اپنے بھی نہ خوش بے گانے بھی نہ خوش, میں کبھی زہر ہلال کو کہہ نہ سکا کن, کہ ضرورت سے زیادہ سچ بولنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اپنے بھی مخالف ہیں اور پرائے بھی مخالف ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں میرے خیال میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اگر کسی کے مستقبل کے حوالے سے, کیونکہ
جتنے یہ علوم ہیں جس میں آپ کی ایک علم مہارت ہے، اسی طرح علم الجبین، پیشانی کا علم، اس کو میں نے باقاعدہ کئی بار پڑھا. جب محترم عمران خان صاحب کے ساتھ بطور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں مذہبی ونگ کا چیف تھا، تو خان صاحب سے جب میری آخری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کی جب پیشانی پڑھی تو ایک جملہ آج بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان کو کہا، ان کے ساتھیوں کو کہا کہ آپ آ نہیں رہے ہیں بلکہ لے جا رہے ہیں، اور مفتی عبدالقوی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو نظریاتی بنیاد پر قوم کی رہنمائی کرے اور پھر بعد میں کسی کی برکت سے آئے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اب مجھ سے پوچھا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ نے مجھے خدا داد صلاحیت دی ہے، تو مجھ سے 6 مہینے سے 8 مہینے سے مستقل چینل والے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ قائد محترم کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب سے آپ کا اتنا تعلق تھا اور ہے، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد محترم کو لمبی زندگی عطا فرمائے. مستقبل یہی ہے کہ جس دن فوت ہوں گے اس دن جنازہ پڑا ہوگا. تو اس پر بڑا زبردست جملہ ایک وائرل ہوا کہ جب محترم عمران خان صاحب کا بڑا جنازہ ہوگا تو جنازے کی امامت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب فرمائیں. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے یہ بھی اللہ نے مجھے صلاحیت عطا کی. اور اسی پر ایک بات کہہ دوں کہ جب انڈیا کے چینل مجھ سے جڑے ہوئے تھے تو ہر ایک کا رابطہ نمبر میرے پاس تھا. انڈیا کی طرف سے حملہ ہوا، اب میں چینل دیکھ رہا ہوں بڑا جناب اعلان ہو رہے ہیں اور بڑی جرات کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ، ہم نے اتنی جگہوں کو فوکس کیا، فلاں جگہ پہنچے، فلاں جگہ پہنچے، اینٹ سے اینٹ بجائی، یہ کیا وہ کیا. اسی طرح ان کے 3-4 چینل مجھ سے بھی جڑے. جو حضرت نے بات فرمائی میں نے ان کو کہا صرف 3 دن، اللہ اکبر، صرف 3 دن اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو فتح و کامرانی عطا کرنے والے ہیں. تو وہ ایک جملے کو میرے کو مزاحیہ سمجھا. میں نے تو 3 دن کہے تھے. دوسرے دن جب میں نے ان چینلوں کو تو پتہ چلتا تھا کہ رافیل 6 گرے ہوں جس طرح ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں، تو اس کے گرنے کے بعد ان کی حالت بالکل وہی تھی جس طرح خدا نہ خواستہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ تجھے کینسر کا مرض ہے اور تو 3 دن میں مر رہا ہے. اگلے پھر تیسرے دن کے اندر تو جناب ان کا ممبر آف پارلیمنٹ رو رہا ہے، خود ان کا جناب کمانڈر ان چیف رو رہا ہے. اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ جو مفتی عبدالقوی نے بات کی تھی کہ 3 دن کے اندر انہیں شکست ہوگی اور اللہ رب العالمین ہمارے چیف صاحب کو، ہماری عسکری قیادت کو فتح و کامرانی عطا فرمائیں گے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ لکیریں اللہ کی طرف سے ہیں. عقیدہ توحید کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. الحمدللہ یہ مجھ سے زیادہ بہترین ایمان والی صلاحیت رکھتے ہیں. میں بھی الحمدللہ مفتی ہوں، سمجھتا ہوں کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن بشارت حق ہے، پشین گوئی حق ہے، یہ علوم حق ہیں. آج آپ خود فخر کر رہے ہیں کہ بیچارہ انڈیا کہاں کھڑا ہے، شکست میں اور فتح و کامرانی میں. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ پشین گوئی کرتے ہیں، پورے عالم عرب اور عالم اسلام کے جغرافیائی حدود کا تحفظ اللہ رب العالمین ہمیں دینے والے ہیں. میری فوج ہوگی، میری عسکری قیادت ہوگی جو لیبیا کی بھی حفاظت کرے گی، مصر کی بھی حفاظت کرے گی، آگے مراکش اور تیونس تک جتنے ممالک ہیں میں تو سب کو دیکھ کے آیا ہوں، ادھر دبئی سے لے کے سعودی عرب تک. تو اس لیے الحمدللہ یہ میری پشین گوئی حق اور سچ ہوگی. 2026 انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کمانڈر ان چیف کو، ہماری عسکری قیادت کو محافظ پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے محافظ بننے کی عزت و عظمت عطا فرمائیں گے. مفتی صاحب کے ہاتھ میں ابھی گفتگو کے دوران ان کی مرکری فنگر کو دیکھ رہا تھا، وہ دوسری فنگر کے ساتھ کمبائن نہیں ہوتی بلکہ تھوڑا سا جو ہے اندر کی طرف آتی. یہ مرکری فنگر اس طرح کے رکھنے والے افراد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جدید علوم پہ یا آنے والی معاشرتی تبدیلیوں پہ ان کا کمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر 2026 آ رہا ہے اور مفتی صاحب جو ہے 2010 میں بیٹھے ہیں یا 2005 میں بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنے سٹیپ کے ساتھ یا اپنے وقت کے ساتھ یہ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. دوسری جو ان کے اندر اللہ نے بڑی زبردست کوالٹیز رکھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ سنتے سب کی ہیں، کوئی ان کے بارے میں کیا رائے دے رہا ہے مطلب ساروں کی سن لی، لیکن کرنا وہی ہے جس کو یہ خود بہتر خیال کرے. اللہ
اللہ اگر یہ کہنا کہ دوسروں کے معاملات یا دوسروں کی رائے جو ہے ان سے لے کے یہ متاثر ہو جائیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ متاثر کرنے والے لوگ ہیں، متاثر ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسرا ایک چیز میں اور، مفتی صاحب کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں وہ سائن ہے، یعنی اس بات کا امکان تھا، ہو سکتا ہے مفتی صاحب کی شادی خاندان میں ہوئی ہو، لیکن اس بات کا بھی کبھی امکان تھا یہ خاندان سے باہر بھی آئے جا سکتے تھے، اس میں بڑے واضح سائن ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اور دوسرا، ان کی لائف اور برین جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب بھی لائف اور برین آپس میں جڑے ہوئے ہوں، یہ ان کی بریکیں مضبوط ہیں، انہیں پتا ہے کہ کہاں میں نے بریک لگانی ہے، کیا چیز میں نے ڈیلیور کرنی ہے اور کیا چیز میں نے ڈیلیور نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ مفتی صاحب کے بارے میں خیال ہوگا یہ ان کا کہ جی مفتی صاحب بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو بھی بات یہ ڈیلیور کرتے ہیں اس سے پہلے اس کا ہوم ورک مکمل کر چکے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بات کرنی ہے یا یہ نہیں کرنی۔ اسی بات کو میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں، بلکہ اب تو چونکہ نکاح اور شادی کی بات ہوئی ہے تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے چونکہ سن سے ابھی آیا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ شادی میری اپنی فیملی میں ہوئی، اور الحمدللہ اللہ نے میری بیوی کو ہر طرح کی قرآن کی حفظ والی نعمت، باقی اللہ نے جو نعمتیں خواتین میں رکھی ہوتی ہیں، معصومیت ہو گئی، حسن و جمال ہو گیا، سب۔ یہ بات بھی ان کے علم کی درست ہے کہ باقی جگہ پہ میرے نکاح ہوئے ہیں اور وہ 2 3 4 درجن تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میں اپنی بیوی کو کہتا رہتا ہوں جو حضرت نے کہی علم کے مطابق کہ دیکھ میں تیرے اوپر سوکل لے کے نہیں آیا، گناہ سے بچنے کے لیے میں نے نکاح کیے ہیں، جو 4 بچے اللہ نے تیرے بطن سے مجھے عطا کیے ہیں میں 5واں بچہ لے کر نہیں آیا۔ میں اس مفتی صاحب کی طرح نہیں ہوں جو 4 شادیاں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے 19 بچے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم اور عقل، اور جب آپ عقل کو ذہن میں لاتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کس طرح علم کے مطابق، ایمان کے مطابق اور صداقت کے مطابق اور حلال انداز میں گزارنی ہے۔ الحمدللہ میں نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا، کیوں کہ اس لیے کہ میرے لیے جب 1 2 3 4 پھر آگے درجنوں تک معاملہ چلا جائے نکاح کا تو میں دوسری لائن کی طرف کیوں جاؤں۔ اور بیوی بھی الحمدللہ میرے اوپر راضی ہے کہ میں اس کے اوپر سوکا لے کے نہیں آیا کہ شادی ہوئی یہ میرے خاندان میں ہوئی، باقی نکاح ہیں جن کی طرف حضرت نے اشارہ کیا کہ اگر یہ ہوتا تو اسی طرح بچے بھی الحمدللہ مجھے اسی سے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک میرے اوپر بہت بڑی کمال درجے کی جناب رحم ہے اور کرم ہے کہ الحمدللہ خاندان میں بھی عزت، کیونکہ شادی ایک ہے، بچوں کے ہاں بھی احترام چونکہ 4 ہی ہیں، 5واں بچہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے مجھے نہیں دیا کیونکہ میں دانا آدمی تھا، میں کوئی علم اور عقل کے حوالے سے کمزور نہیں تھا۔ جو آج کہہ رہے ہیں 19 بچے اور آج کہہ رہے ہیں جناب 21 بچے، بہرحال ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو، تو میں پھر دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے علم کو بہت زیادہ عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے 2 سلام۔ تھینک یو مفتی صاحب۔ اچھا، مفتی صاحب کے ہاتھ میں لائن آف ابیلٹی جو ہے وہ ماؤنٹ آف مرکری کی طرف کرو کر رہی ہے۔ موسٹلی یہ سائن ہمیں نامور لائر کے اندر نظر آتا ہے، نامور کنسلٹنٹ کے اندر نظر آتا ہے، وہ شخصیات جن کو کنسلٹنسی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں لوگ کنسرن کرتے ہیں، یہ سائن ان کے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر ایز اے لائر چلے جاتے تو کمال کے لائر ہوتے، سکیور فنگر ہیں، اگر یونیفارم کے جاب میں چلے جاتے تو کمال کے جنرل ہوتے۔ اور جو کنسلٹنسی والا سیگمنٹ ہے ان کے اندر، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مفتی کے لیے جب بھی اس کی لائن ماؤنٹ آف سن کی طرف ڈائیورٹ کرے تو یہ ایک طرح سے اس کی شخصیت کا اعتراف ہے کہ جب بھی لائن آف ابیلٹی مرکری کی طرف آئے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسے اپنے سبجیکٹ پہ، اسے اپنے مضمون پہ، اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ پہ قدرت نے کمال کمانڈ جو ہے وہ دی ہے۔ ایک چیز میں مفتی صاحب کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا، ایک چیز کا انہیں خاص طور پہ خیال کرنا ہوگا اب آنے والی لائف میں، لوور پارٹ آف باڈی کے حوالے سے، جس پہ ہم کہیں گے بیک بون کے حوالے سے کہہ لیں یا کڈنی کے حوالے سے کہہ لیں، یوریٹر کے حوالے سے کہہ لیں، تھوڑا سا انہیں یہاں دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل، انہوں نے جو فرمایا بہرحال ان کا علم ہے اور اس کے علم کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ جناب قرآن مجید سے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ صاحبان فن کا جو پشینگی گوئی تھی وہ پوری ہوئی اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے بار بار۔ اسی طرح الحمدللہ میرے ہاتھ کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا، بالکل میں کہوں گا کہ
میں اپنے ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو انہوں نے فرمایا تو دیکھ رہا ہوں کہ ان کا علم جو کچھ میرے ماضی کے حوالے سے بتا رہا ہے وہ بالکل صحیح نہج کی طرف ہے، اور یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں، اور یہ جو لکیریں ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے، میرے اندر خداداد صلاحیتوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں، پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام۔ आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा। पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया। मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान। तरक्याती काम जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331111157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं। السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرت کے علم سے میں بھی خوب فائدہ اٹھا رہا ہوں، آپ سننے والے بھی یقیناً خوش ہو رہے ہیں کہ ہر بات کی تائید مفتی عبدالقوی صاحب کر رہے ہیں، چونکہ یہ سارے وہ مراحل ہیں جو ماضی میں گزر چکے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے نبی رحمت کی تشریف آوری کی بشارت بھی اس زمانے کے اہل علم نے دی تھی، اسی لیے مدینہ طیبہ کی طرف کہاں سے شخصیات تشریف لائیں، کیوں آ رہے ہو بھی مدینہ کے اندر، کہ ایک نبی رحمت لے آنا ہے، مقام یثرب کی طرف وہ ہجرت فرمائیں گے۔ آج محترم کی گفتگو بھی اسی انداز سے ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر بھی قرآن میں کہ بچے ذبح ہو رہے ہیں کہ تاکہ وہ بچہ نہ آئے جو آ کے فرعونیت کے اقتدار کا خاتمہ کرے۔ اللہ نے ہارون بھی پیدا کیا، حضرت موسیٰ بھی پیدا ہوئے، قرآن کے اندر ساری وضاحت موجود ہے۔ اور قرآن حکیم نے جتنی تفضیل کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 100 کچھ مرتبہ آیا ہے، میرے نبی رحمت کا اسم پاک صرف 4 مرتبہ۔ کیوں؟ کہ ایک تاریخی حقیقت تھی، اس کے اندر علوم کے حوالے سے بھی حضرت کی سیرت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل علم، جس کو پامسٹ کہیں یا جو کہیں، کتنے آگے تک جا چکے تھے کہ انہوں نے بہت سال پہلے کہہ دیا کہ جناب اس طرح ایک بچے کا تشریف آوری ہوگی اور اس طرح۔ تو معنی یہ ہے کہ ہم اسی قرآنی آیات کی روشنی میں، حضور کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں سلام پیش کر رہے ہیں ایک صاحب علم کو، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العالمین ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور میں نے آغاز میں جو آیت مقدسہ پڑھی وہ یہی تھی کہ ہم ہی اپنی جانب سے علم عطا فرماتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں مغیبات، یعنی غیبی علوم۔ تو اس غیبی علوم کو یقیناً صاحبان علم سے ہم نے سننا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی بات کہ یقین ہمارا یہی ہے اور آپ کا بھی یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ ہم خلیفہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ کے خلیفے ہیں تو وہ خلافت والی شانیں بھی تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح علم الجبین ہو، علم الاعداد ہو، علم الرمل ہو، ان پر بزرگوں نے کتابیں لکھی اسی لیے کہ ان کی ایک حقیقت ہے۔ اس کی موٹی سی مثال میں دیتا ہوں، جیسے نظر بد ہے، جو زیادہ ذرا تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ حضور کا فرمان ہے العین حق النظر بد ہے لیکن مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ علم اللہ کے پاس ہے، علم دینے والا صرف اللہ ہے، اور دے رہا ہے من لدنا، اپنی جانب سے۔ مفتی عبدالقوی صاحب کے ہاتھ کا خالق اللہ ہے، ان کے علم کے اندر جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اللہ کی جانب سے، تو یقین ہمارا اللہ کی ذات پہ ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے علم کو کہ اب تک کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ میں کہہ سکتا ہوں 100% رہی، 1000% درست ہے۔
مفتی صاحب بہت مہربانی، آپ نے اس علم کے حوالے سے میری حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ خوش رکھے. اور میں سمجھتا ہوں چونکہ آپ ایک اتھارٹی والی شخصیت ہیں اور آپ کی کہی ہوئی بات کو لوگ جو ہے اکنالج کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ بڑا اعزاز رہا کہ آپ جیسی نامور شخصیت کے ساتھ اللہ نے مجھے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. جی باقی آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اور مفتی صاحب پھر ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے. فی امان اللہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جو گفتگو ہوئی علمی گفتگو ہوئی، تحقیقی گفتگو ہوئی. آپ جب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی عزت و عظمت اللہ کے دیے ہوئے اس لکیریں جو اللہ نے دی ہے، اور ان کے علم کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ 100% نہیں 1000%. تو آئندہ انشاءاللہ اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے مفتی قوی آزاد نیوز کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں مزید عزت اور عظمت عطا فرمائے، اور مستقبل کے حوالے سے مفتی عبدالقوی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور جو عظمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کے اندر مزید آمین. اللہ تبارک و تعالی اور وہ عظمتیں بڑھنے والی ہوں. اور یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آنے والا دن میرے لیے بھی، دیکھنے والوں کے لیے بھی، اور ان شخصیت کے لیے بھی پہلے دن سے بہتر ہو. والآخرۃ خیر لک من الاولی. میرے نبی رحمت کی بھی یہی شان ہے. ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں بھی اللہ یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو، دیکھنے والوں کا بھی، میرا بھی. اور آج کے بعد تو میں ان کو اگر کہوں کہ یہ میرے استاد محترم ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بتایا تو میرا پورا ماضی جو ہے انہوں نے مجھے بتا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو آپ سنیں گے، پسند کریں گے، چونکہ علمی باتیں ہوئی ہیں، تحقیقی باتیں ہوئی ہیں. آپ سننا چاہتے ہیں کہ ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہے، انشاءاللہ آپ کا ہمارا رابطہ رہے گا. میں انشاءاللہ آیا کروں گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے مفتی قوی آزاد نیوز کے ساتھ. اب اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. والسلام. جزاک اللہ. آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس، اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، سو چوک، خانے وال روڈ، ملتان. ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں.